ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں۔ اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے، رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے،
ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں, مجھے الرجی ہو جاتی ہے, زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی, تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی, اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی, میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب, وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا بس کر, اب آگے نہ بتا, ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں, جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ, ہمارے سیاستدان, ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں, محدود کریں, مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا, جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا, انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے, اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں, مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں, رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا, دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا, یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے, فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی, فرمایا بھائی سنو, حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولیں زندگی میں, سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا, یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں, کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں, ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے, کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے, انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں, سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے, سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرکل کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا, مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے, میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی, معاذ اللہ جادوگر ہیں, شاعر ہیں, یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے, بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے, میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا, میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے,
بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی ریزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے،
حضرت ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताए, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप 2 लुक़्मे आपने खा भी लिए, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तो सिवा ही नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो, क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को? 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एक दफा फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये वो शोर कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया, तो अब उसने, यानी कई दयानतदार बड़े दयानतदार हैं लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं, अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं कहा तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुमा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से ध्यानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना है। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाए, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूं। आप कहें, मुझे भी आप कह दें कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहाँ लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके, तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है? अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है। आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहाँ जमहूरियत है? आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर, लेकिन अगर वो पूरा ताबेदार नहीं तो निज़ाम नहीं चलता, जितना मर्जी काबिल हो। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 शिकायतें, आम आदमी शिकायतें कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कौन कौन सी? तो उन्होंने कहा जी पहली शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर, तवज्जो है मेरे भाइयों की, उन्होंने कहा जी पहली शिकायत ये है कि गवर्नर साहब सिर्फ दिन को मिलते हैं, इन्हें रात को भी लोगों से मिलना चाहिए। दूसरी शिकायत ये है कि जब शुरू में आए थे तो फजर के बाद बैठ जाते थे, मसाइल सुनते थे, अब सूरज निकलने पर इशराक चाश्त के टाइम 8, 9, 10 बजे आते हैं। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में 1 दिन मिलते ही नहीं। चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी ऐसे ही रोने लगते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं, तो आपने दीवाना आदमी हमें दे दिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को मजमे में पूछा, जनाब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, बतलाइए ना। और ये पब्लिक के नुमाइंदे सिर्फ सियासतदान नहीं होते, पीर साहिबान भी होते हैं, मस्जिद का खतीब भी होता है। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कुर्ता कहाँ से आया, तो पीर साहब से भी तो पूछा जा सकता है, उनको भी जवाब देना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, इसलिए कि वही तो दावा कर रहे हैं फक्र बताने का। तो हजरत उमर ने 4 सवाल
کہا سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا, جواب تو دینا ہے, حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا. ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مصلی بھی یار مضبوط کر لو, تھوڑا سا نا, ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے, کمنٹس دے کے, رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے, ان کو تو میڈیا چلانا ہے, اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے, اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مصلی پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں, اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں, رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں, آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلی پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے, اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہا یہ میرا راز تھا, میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں, غریب آدمی, بیوی بیمار ہو گئی ہے. 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے, بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا. سویرے اٹھتا ہوں, گھر کا کام کرتا ہوں, پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں, اسے کھانا کھلاتا ہوں, تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے. دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے. کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے, میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ, میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. آپ موقع دیں جی, بڑی مہربانی, چھوڑ دیں جی, تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں, بولے نہیں پیار سے جی, ناراض نہیں ہونا, آپ ہمیں موقع دیں. پر بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی. کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے, یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو. یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بن جائے, کچھ بھی نہیں بنتا, چھوڑ دیں آپ. دکھڑے رب رسول کو سناؤ, خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی, وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا. کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس, ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں, پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں. اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں. حضرت عمر رو پڑے. کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے, کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ پھر رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا, میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یار. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا, اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. 4 سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کریں نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے, کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں
खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का तरस देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस जिंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते। आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है। फिर रज के रोटी खाई भी नहीं जाती। रज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह, मुझे बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब भी आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आया। तो उसके पास बैठते थे, तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं मिलना, दूजे भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा जाते थे होना होना थोड़ा जा। तो फिर अम्मा कई दफ़ा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की है? हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज़्यादा लोग लेते हैं, तो अब तो कभी इतना मौका ही नहीं होता, किसका सुने क्या करें, ये तो छोड़ दिया काम। अखबार में कभी इंटरव्यू आता था तो मुसज्जा मुकफ़ा होता था, लिखने वाले भी अच्छे अदीब होते थे, जुमले चुभते नहीं थे तबीयत। तो 2-4 सवाल बड़े ज़रूरी होते थे। फूल कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, ये 2-4 सवाल हर एक से होते थे। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की है? तो फरमान लगे पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर ते जिन्ना लगी होवे तो फिर नखरे ही नखरे ने। तो इसलिए भूख लगी हो, वो हमें पता क्या बताते थे। मैं आज भी ना बहुत सारी चीजें गाड़ी में रख लेता हूँ। आज भी जो खाना अपनी मर्जी से खाता हूँ वो पेट भर के खाया जाता है। जो तस्वीरों की शिद्दत से बाहर होता है वो खाया जाता है, उसको आप कबूल कर लेता है आपका वजूद। याद रखना मेरे अजीज, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेहतरीन रोटी वो है जो तू अपने हाथों की कमाई से खाता है, वो बेहतरीन रिस्क है जो तू। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद मेहनत करके खाना खाते हैं। दावतों पे जा के तो बंदा बीमार रहने लग जाता है, वो तो काम ही खत्म हो जाता है। वालिद साहब कहा करते थे कि लो मैं पा दिते ने तुहानू दाने पड़ोले च, ते मां तुहाडी ने तुहानू 4 पा दिता है, लो हुण तुहानू परवाह नहीं सारियां गर्मियां, मौज करो, ये असल था हमारा। इस पे वापस आ जाएं, इस पे आ जाएं। ये सेहत अफजा रोटियां ये खाएं, बड़ी गाड़ियों का और बड़ी चीजों का शौक छोड़ दे, मेहनत डट के करें, लेकिन जिंदगी असल पे ले आए। असल जिंदगी खालिस होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकार, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाता, इशारा करता हूं। हुजूर ने फरमाया, रियाकार अगर आलिम भी हो, रियाकार अगर सखी भी हो, हत्ता कि सही हदीस में फरमाया रियाकार शहीद भी हो और मारी जाए इस नियत से कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, तो फरमाया सुबह कयामत अल्लाह इन आमाल पर भी अजर अता नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें। जब खुलूस आता है, जब लिल्लाहियत आती है, मुश्किल तरीन खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। ये जो हजरत उमर ने बड़ी आला खिलाफत की है ना, ये बुनियादें हजरत अबू बकर ने मजबूत करके दी थी। फितनों के तो सर कुचल दिए थे हजरत सिद्दीक अकबर ने। अब हजरत उमर के लिए काम करना उन्होंने आसान कर दिया था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हजरत उमर की खिलाफत की मजबूती में बड़ा किरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर वो मजबूतियां ना करते इतनी तगड़ी, तो काम आगे चलता नहीं था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़े फितनों का सामना था। खत्म नबुव्वत के महाज पर काम करना है, मुनकरीने ज़कात पैदा हो गए, उम्मत को संभालना है। ये सारी ड्यूटियां करके ना दुनिया सो जाती थी, वो दुनिया सो जाती थी। हजरत सिद्दीक अकबर एक नाबीना माई के घर में झाड़ू देने चले जाते थे। जब बंदा मुखलिस हो जाता है ना, एक नाबीना माजूर औरत झाड़ू दे रहे हैं, जब थोड़ा सा वक्त बचता ना असर के लिए, ये टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है,
تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے، معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا. کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آج سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے گے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جوتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. ماشاءاللہ. تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں. چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں. اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے. پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو. پھر آپ کے پاس بڑی باتیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ. کہ لگے تو بہت زیادہ نہیں. تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے. اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے.
नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने हैं। मैंने बहुत बड़ा मदरसा शुरू किया, बाहर गला नहीं लगाया। मुझे एक साहब कहने लगे खैर ते है तो हम पैसे कितों आंदे ने? मैं क्यों उठो जिथों आंदे नजर नहीं आते। फाजिल बरेलवी कहते करो मद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैंने तो माजरत भी करनी थी। मेरा ख्याल है कि 35 से 37 के बीच लोग ऐसे थे यहाँ से जो आज सुबह से सरे शाम तक फ़ोन करते रहे कि आपने चाय हमारी तरफ भी नहीं है, खाना हमारी तरफ खाना है। मैं इन दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ जो मेरे साथ होते हैं, मैं कहता हूँ कि लोग तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि रात रहने को जगह मिले। और हमारा ये हाल है, किस नाम पे? रसूलुल्लाह के दीन के नाम पे, हुजूर के दीन के नाम पे। अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करें। अगर आप सख्त हो सकते हैं, कुछ भी कह के सख्त हो जाएं, कुछ भी कह के। मुझे मेरे संगी कहते रहते हैं 7-8 घंटे का आप सफर करके जाते हैं तो आप फोटो वालों पर सख्ती करें, आपने किसी से नहीं मिलना, मैंने जरा आराम करना है, मैंने थोड़ा लेटना है। तो मैं कहता हूँ यार अपनी औकात भी तो हमें देखनी चाहिए। कौन किसी को मिलता है? खुद और है। एहसास पैदा करें कौम का, अपने दिल में एहसास लाएं। जब आप सख्त हो जाते हैं ना तो फिर आप सबके लिए हो जाते हैं। जब बंदा सख्त हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा ना हमें लालची बनाया गया है। मुख्तलिफ चीजों पे इनाम रखे गए, मुख्तलिफ रंगों में लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कायल किया गया, मिजाजों में कुछ भरा गया है। वो इस तरह का माहौल बन गया कि बाप ने जवानी पुत्र को दे दी। सारी जिंदगी वो जो लोग सऊदी अरब यहां से गए थे 35 साल उन्होंने वहां कंबल नहीं बदला। जिस कंबल में उन्होंने जाते खरीदा था वापसी पे भी वही था। रिहाइशें यहां बनी वहां नहीं बनी। मैंने बैरून मुल्क ऐसे लोग देखे हैं जो 3 वक्त रोटी नहीं खाते, 2 वक्त खाते हैं कि घर पैसे भेजने। लेकिन लालच इतना उरूज पे चला जाता है बाज घरों का, सबका नहीं बाज का, कि उसी बाप को जिसने जिंदगी लगा दी, बच्चे कह रहे होते हैं अब्बा जी आपको ढाब का काम कर लेते तो आज हमारे बारे ने अरे ना हो जाते। मुझे एक बुजुर्ग फरमाने लगे पीर साहब बाला को भी इज्जत करान ली, अब्बे का मालदार होना जरूरी है। खुदा रा इससे बाहर आए, एहसास पैदा करें। जब एहसास आ जाए, कुरान मजीद ने मेरे नबी पाक की शान ये बयान की है कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये कमाल है, इससे आगे क्या कोई हाशिया दे सकता है? रब फरमाता है लोगों तुम मुशक्कत में पढ़ो तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आप कभी हदीसें पढ़े ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। आपको दर्जनों हदीसें इस उन्वान की मिलेंगी कि हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज अल्लाह की, दिल हुजूर का करता है। फरमाया दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है, मैं नमाज छोटी कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार दे। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं तहज्जुद अपनी उम्मत पे जरूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गुलामों तुम्हारी नींद देखी है। वो दोस्तों इतना एहसास, दुश्मन जब काबू आते हैं ना। मैंने एक और भी अर्ज करनी है चलते चलते, जो सियासी फिरका वारियत है ना आज मुल्क के अंदर, आप जिस जमात को ठीक समझा आपने, आप वहां चले गए, जिसने जिसको ठीक समझा, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमें इखलाकियात का दायरा कभी नहीं छोड़ना। इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं, इख्तलाफ जिससे भी करें दलील की हद तक करें, उसकी जात तक उतर के नहीं। मुहज़्ज़ब कौमें ये काम नहीं करती। हजरत अबू अयूब अंसारी ने हजरत उमर से इख्तलाफ किया और सख्त किया। कहा जनाब ये आपने, हजरत उमर को बात करने लगे तो हजरत अबू अयूब अंसारी खड़े हो गए, कहने लगे, या हजरत अबू ज़र गिफ़ारी खड़े होकर कहने लगे ना आपकी बात मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। फरमाया मैंने क्या किया है? तो कहने लगे चादर तो एक एक बटी थी, तो आपने उसी चादर का कुर्ता उसी का तामत कैसे बना लिया? हजरत उमर फारूक ने, उन्होंने सवाल किया था, हजरत उमर ने दलील दी। फरमाया मेरे बेटे से पूछ लो।
حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا را، آپ نے یہی بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی مجھے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملے، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شوگر لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے تے 11 ایکو واری آنے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر۔ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں، رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی، احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے۔ لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں،
تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کر دیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔